أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قالوا لولا يأتين بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ ختم ہو رہی ہے. کیا ان لوگوں کو سمجھ نہ آئی اس بات سے کہ کتنی قومیں اس سے پہلے ہم جو ہے ہلاک کر چکے ہیں. یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, لوگ ان کے مقامات میں چلتے پھرتے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے. ایک ہی بڑی قوم تھی, تباہ ہو گئی تھی. کیوں تباہ ہو گئی؟ اللہ کی نافرمانی سے. اور اگر نہ ہوتا ایک بات تیرے کی طرف سے نکل چکی ہوتی, ایک وقت مقرر ٹھہرا ہے, سہولت دینا, مہلت دینا ان لوگوں کو, اور ایک آخری مہلت قیامت. ضرور مٹ بھیڑ ہو جاتی اگر نہ ہوتا مقرر کردہ وعدہ. ایک مقرر کردہ وعدہ کر کے سب چلا ہوا ہے. آپ صبر کیجئے. یہ لوگ جو کہتے ہیں آپ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے. سورج کے نکلنے سے پہلے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے, رات کے اوقات میں اور دن کے دونوں اطراف. یہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. اور اپنی نگاہیں مت ڈالیے, پساری کر قرآن سے لفظ کے اپنی نگاہیں ان لوگوں پر, ان کے جو ان کو ہم نے دنیا کی دی اس پر آپ نگاہ مت ڈالیے. یہ سب دنیا کی رونق ہے تاکہ ان کو آزمانے کے لیے. یہ سب جو دیا جا رہا ہے ان کو آزمائش کے لیے ہے. اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق وہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی نماز پر قائم رہیے. اللہ کی ہم آپ سے رزق نہیں طلب کرتے, ہم خود رزق دینے والے ہیں تم کو. اور اچھا انجام تو جو ہے متقی لوگوں کا ہوتا ہے, پرہیزگار لوگوں کا انجام اچھا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آتے ہیں اپنے رب کی طرف سے. کیا نشانی چاہیے؟ اتنے نشانیاں کیا نہیں پہنچی ان کو نشانیاں اگلی کتابوں میں؟ کتنی نشانیاں پہنچی اور کیا چاہیے؟ اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں کسی عذاب سے اس سے پہلے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی انتظار کر رہا ہے, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کریں گے. بن قریب معلوم ہو جائے گا کون صحیح راستے پر ہے اور کون ہدایت پر چل رہا ہے. اتنا کلیئر لانے کے بعد تو نہیں مانے تو کیا کرنا ہے, تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. یہ معترضین جو اعراض کر رہے ہیں, جو اللہ کی اعتراض کرتے تھے, تو ان فرمایا گیا کہ کیا اب تک بھی ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی؟ کتنے ہی گروہ, کتنی قومیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں.
جہاں کے رہنے کے مقامات پر یہ لوگ جو ہے چلتے پھرتے ہیں. ہاں عبرت پکڑنا چاہیے تھا. یہاں ایسی قوم تھی ایسے تباہ ہو گئی. شام کو جاتے ہوئے مکہ کے راستے میں ان قوموں کے مکانات آتے تھے تو اہل فہم کو سمجھنے کے لیے کافی دلائل موجود ہیں. تو آیات لأولی النہا، نہا یعنی کہ روکنا، نہیتن یعنی روکنے والی چیز، نہا اس کی جمع ہے. کیا روکنے والی چیز؟ عقل. عقل کئی واسطے ہے برے انجام سے روکنے کے لیے. نہیں روکی تو کیا ہے؟ عقل والے نہیں کر سکا، بیوقوف نہیں کر سکا. اہل فہم کو سمجھنے کے لیے کافی دلائل موجود ہیں. فوری عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کی رب سے ایک بات طے نہ کی جا ہوتی، یعنی ایک مقررہ وقت تک ان کو مہلت دینا کر کے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ورنہ فوراً بھی عذاب آ سکتا ہے. پھر یہ لوگ اعتراض کرتے ہم نے تھوڑی مہلت نہیں دیا کر کے، ہم جا کر بھی بولنے والے اللہ ہم کو ایک بار بھیج دے، ہم عمل کر کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو مہلت جتنا دینا ہے اس کا دیجیے. عذاب لازم طور آتا تھا لیکن یہ مہلت دی گئی. تو آپ ان کی ایسی باتیں جو آپ کو رنج دینے والی باتیں، اس سے آپ صبر کیجیے. امحال ہے، اہمال نہیں. ان کو ڈھیل نہیں دی گئی، چھوڑا نہیں گیا، مہلت دی گئی بس. جب عذاب کا آنا یقینی ہے تو آپ ان کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجیے. اس طرح آپ کو ترک کیجیے. اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے اس کی پاکی بیان کیجیے. اس میں نماز بھی آ گئی، کیونکہ جب بھی پاکی وغیرہ یا اللہ کا ذکر اوقات کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب نماز ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر عصر کی نماز ہے، رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز ہے. ہرگز ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے جس سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو جو سامان زندگی دے رکھا ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے. دنیاوی زندگی کی رونق ہے. اللہ بھی تو نہیں کرتے تھے لیکن امت کو سمجھا جا رہا. تم ان کے کیا صاحب کافران دیکھو ایسا ہے ویسا ہے. جو لوگ امریکہ انگلینڈ جا کے دیکھو کتنا بولتے کیا ہے ان کی زندگی، کیا کر رہے ہیں زندگی. یہاں تک یہاں اس کے بعد ختم ہی تو زندگی، کیا ان کی زندگی، کیا لائف دیکھو. پھر جا کے ان کے سنو حالات ایسے ہیں ایسا ہے کیا. ٹھیک ہے کیا کر سکتے. کتنے 60-70 سال ختم، اس کے بعد شروع ہو گیا عذاب شروع ہو گیا. کیا کریں گے. آپ خود بھی نماز اپنے گھر والوں کو، اہل خاندان کو یا ایمان والوں کو نماز کو حکم دی، خود بھی پابند رہیے. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ ہم خود آپ کو روزی دینے والے. بہتر انجام تو پرہیزگاری کا. یہ لوگ دشمنی سے کہتے ہیں کہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے. کیا کتنے نشانیاں چاہیے تم کو، رات دن نشانیاں دیکھ رہی. نشانیاں دیکھ کر بھی تمہارا وہی حال ہے نا. کیا ان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے سے شہرت تھی. ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، تورات میں انجیل میں صاف ہے. پھر تم نہیں مانے تو کیا کرنا. تورات کی تصدیق کرنے والی، انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی. وہ لوگ خوب جانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعرفون کما یعرفون ابناؤہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنے بیٹے کو بیٹے کبھی دیکھتے ہیں 1000 بچے رہتے ہیں، ہمارا بچہ کون معلوم ہوتا نا. تو یہ لوگ اگر ہم ان کو قرآن کے آنے سے پہلے سزا دیتے اور پھر آخری سزا قیامت میں ہوتی تو یہ لوگ بطور عذر کے کہتے اے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. یوں کہتے ہیں ہم اس طرح ذلیل نہیں کھاتے. ہم کو جو رسول آتا تو رسول بھی آیا، نشانی بھی آ گئی، تم ماننے والے نہیں. آپ کہہ دیجئے ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور کون جو ہے منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. تو کل جو درس ہوا تھا اس کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیا تھا کہ جو ہے چار چیزیں آئی تھیں اس کے اندر: کھانا پینا، لباس اور مکان. تو اس شیطان جو نکلوایا، ابلیس نکلوایا نا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھوکے نہ رہو گے نہ پیاسے رہو گے جنت میں، اور تم کو دھوپ کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہی 4 چیزیں ہیں نفقہ عورت کا، نفقہ واجبہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ علامہ خطیب نے فرمایا اس آیت میں بتاتے کہ عورت کا نفقہ جو مرد کے ذمہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں: کھانا پینا، لباس اور مسکن۔ اس سے زائد جو بھی وہ دے رہا ہے وہ بیوی پر احسان کر رہا ہے۔ کھانا پینا، لباس اور مسکن، گھر، یہ 4 چیزیں ہیں، یہ مرد پر فرض۔ اس کے علاوہ جو بھی دے رہا ہے وہ یہ جی وہ جی بولتے رہتے، تو کرو کیا کرو، کچھ کرنے کے لیے کرو، ہمیں کہنا کرو نہیں بولتے، لیکن فرض کیا ہے ہوتا ہے؟ فرض چیزیں 4۔ بیوی کے علاوہ کسی کا نفقہ بھی اگر کسی کے ذمہ ہے تو یہ 4 چیزیں۔ بیوی کا تو وہ والدین ہیں، وہ ہیں، کس کا بھی ایک یتیم بچہ ہے وہ ہے تو اس کا بھی بس یہ 4 چیزیں نفقہ۔ سے ماں باپ کا نفقہ، اولاد تو وہ محتاج معذور ہوں تو یہی 4 چیزیں ہیں۔ جو عورتیں بہت سارے مطالبات کرتی رہتی ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے شریعت نے کیا ان کے لیے پروویژن دیا ہے اور وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فصبر علی ما یقولون، کہتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا۔ اللہ کے رسول کو جو ہے اتنے سچے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے شاعر ہیں، کاذب ہیں، کاہن ہیں، دیوانے ہو گئے وہ۔ ایک انسان کو تم نہ کہتی بولے ذرا کہتی برا بولے کہتا خیر انسان، ایک اللہ کے نبی کو کیا بول رہے ہو؟ تو اللہ آپ صبر کیجیے۔ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ صبر اور اللہ کی یاد، 2 چیز۔ اپنے آپ کو آدمی صبر، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور انتقام کی فکر نہیں کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ پر چھوڑ دو۔ جو آپ کے دشمن تھے کس طرح سے، بعض لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ان کی صلاحیت دیکھ کر، بعض لوگوں کو برا انجام ہوا، دیکھیں نا۔ دوسرے اللہ کی یاد اور عبادت مشغول ہو جائیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ یہی نسخہ ہے جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ انتقام کی فکر پڑنے میں آدمی خود جو ہے کتنا بھی وہ کیسے انتقام لے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، دماغ پہلے پریشان ہوتا ہے۔ اسے کرتوں تھوڑا وہ بولتا کیا تھی وہ اسے میں دیکھتا ہوں تو شروع ہوتا ہے دماغ میں چلے کیا کروں کیا نہیں، کیسا کرنا، پہلے بیچنی شروع ہے تجھے، اور کیا لگا بیٹھے ابھی کر سکتا ہے کہ نہیں، تو دیکھ آگے آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ سوچے اسے لینا کرو، اتنا سوچو تم، اس کے بعد تمہارا دماغ کام کرنے لگتا نہیں، بیچنی پیدا ہوتی کہ نہیں؟ اللہ چھوڑے تو کیسا آسان نسخہ، کیسا بہترین نسخہ بتایا گیا ہے۔ تمہارا کوئی دشمن ہے، تمہیں بدلہ لینے کا سوچے تو تمہارا دماغ پریشان ہوتا ہے کہ سوچو، اس کو پریشان کرنے سے پہلے تمہیں پریشان ہو جاتا۔ یہ فکر انتقام مستقل عذاب اس کے لیے بن جاتی۔ جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی، وہ دھیان کرے دنیا میں کوئی کسی طرح ہم کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، یا دوست سے کوئی نفع ہو رہا ہے، دشمن سے ہو، تو سب یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو دوست تیرے دوست کے دل میں کون ڈالا، سوچو میرا دوست دیکھو صاحب ہونے کا رہا، کون ڈالا اس کے دل میں، تو کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ ڈالنے سے تجھے مدد کر رہے دیوانے، کیا معلوم دوست کا کی جو ہے مدد ہے، دشمن کی جو ہے ایذا ہے، یہ سب دونوں اللہ کی طرف سے۔ از خدا دان، خدا کی طرف سے جانو، دوست کی جو ہے محبت بھی، دشمن کی دشمنی بھی، سب اللہ کی طرف سے، کیا لگے دونوں کے دل اللہ کے قبضے میں۔ کبھی دوست رہتا ہے دشمن تو بن جاتا ہوں، کیا صاحب نے ہمارا پہلے تھا، آپ دشمن بنے جو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کا نقصان بغیر مشیت الہی کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی، اس لیے جو صورت پیش آئی اس میں کوئی حکمت ہوگی تو مخالف کی ایذاؤں سے پیدا ہونے والا غیظ و غضب خود بخود چلا جائے گا۔ تم اچھا سوچو، لا اللہ کا ترضا، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، آپ اللہ کو یاد کر کے اللہ پر انتقال کر کے تم خوش ہو جائیں گے۔ دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا۔ تو یہ جو اوقات ہیں، طلوع الشمس قبل غروبها من آناء اللیل، تمام 5 نمازیں اس میں آ گئی۔ دولت دنیا چند روزہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ مومن کے خطرے کی چیز، یاد رکھو۔ ان اخف ما اخف علیکم ما یفتح اللہ
لکم من زہرۃ الدنیا. ابو سعید خدری سے روایت ہے, اللہ نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ دنیا کی دولت. دنیا کھول دی گئی ان لوگوں پر, اس طرح تم لوگوں پر کھول دیا جیسے کہ ان سے لوگوں کو کھول جس نے ان کو تباہ کر دیا تم کو بھی تباہ کر دے گا. اہلکم کما اہلکتہم, جیسا تم کو تباہ کر دیا. تو ہم لوگ دنیا ایک چاہ رہے ہیں لیکن اس کے خطرہ بہت ہے دنیا کا. اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ ایک موٹی چٹائی پر, موٹے موٹے تیلیوں والی چٹائی تھی, سو رہے تھے تو آپ کی اس پر نشانات پڑے. عمر رضی اللہ رونے لگے. اللہ کے رسول یہ کیسر و کسرا دیکھو ایسے آرام سے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. خطاب کہ تو بھی اسی میں ہے, کسی غلط فہمی کے اندر ہے, ان کو سب دنیا میں مل گیا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ان کا, وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بس. تو اللہ کے رسول نے جو ہے دنیا کی عیشرت کو پسند نہیں کیا, موٹا چھوٹا ہی رہنا پسند کر دیا. آپ اور امت کے لیے بھی پسند کیا. اس حدیث میں اللہ کی امت کو پہلے خبر دی کہ آئندہ زمانے میں تمہیں فتوحات دنیا حاصل ہوں گی, مال و دولت و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی. وہ صورتحال کو زیادہ خوش ہونے کی نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی. دیکھو آپ کیا ہے, کیسے ہیں دیکھو, دولت کی فراوانی کے بعد تھیٹراں کھل رہے ہیں, اسٹیڈیم کھل رہے ہیں, شو روم کھل رہے ہیں, کیا کیا کھل رہا ہے کیا نہیں کھل رہا ہے. دیکھو عرب کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا برا ہو گیا سب پیسے آنے سے. تو اور کیا, اپنے اہل و عیال کو اور نماز کی تاکید اور پابندی. آپ اپنے اہل عیال کو نماز کو اس پر جمع رہیے. بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں, ایک اہل عیال کو نماز کی تاکید, خود بھی پابندی. غور کیا تو خود اپنی نماز کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ماحول بھی ہو, گھر کے اندر ماحول نماز کا بنا کے رکھو. تو اللہ کے رسول وسلم جو اہل عیال میں کون کون ہیں, بیوی بچے اور جو بھی غلام سب آتا ہے اس کے متعلقین. انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے ان سب لوگوں سے. اللہ کے لوگ جب صبح اٹھتے تو حضرت علی کے مکان فاطمہ کو جا کرتے الصلاۃ الصلاۃ جا کے پکار دیتے. عروہ بن زبیر جب عمرہ اور سلاطین کی دولت دیکھتے تو فوراً گھر لاتے, گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے اور یاد پڑھ کر سناتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور یہ آیت سناتے تھے. جو آدمی نماز اور اللہ کی بات میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے رزق کا معاملہ آسان کر دیتے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, نرزق ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کا نماز سے حکم دیجیے اور اس پر کہے لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیتے. تو حاشیے میں لکھا ہے کہ جو ہے جو آدمی اللہ کی بات میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں. تم اپنا اور اپنے زور علم اور عمل سے پیدا کرنے کرو, بلکہ ہم یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دو. رزق کی تحصیل میں انسان جو ہے کیا کرتا ہے, دیکھو کوئی ڈگری لیا ہے, اب نوکری لگنا تو اللہ کیا, کھیت ہے بیج ڈالا ہے وہاں سے فصل آنا تو اللہ کیا. درخت نکل لائن کے سارا وہ درخت آئے, اس کی حفاظت بھی ہونا, اچھی فصل آ گئی کیڑے لگ گئے, ہم چلو ہوتا نہیں. لیکن پھر اللہ کے رسول فرما برا سے یقول اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو حدیث قدسی کہتے اے ابن آدم تفرغ لی عبادتی, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. املا صدر کا غنن, میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, تیرے فقر کو دور کروں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو ایسا نہیں کرے گا, مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ, اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرا سینہ شغل سے بھر دوں گا. بس فکریں کام ہو, بہت میں کام ایسا ہونا, بہت کیا نماز پڑھنے ٹائم نہیں, نماز پڑھنے ٹائم نہیں, سب دنیا کا میں لگا دی. کئی لوگوں کے حالات ایسے, بہت کام سب ہم صبح شام تک کام رہتا ہے جی, نماز سے پڑھنے میں تھا تو لگا لیے سے ہو. تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا میں, یاد رکھ, تو اپنے ہاتھوں سے لگا دے گا. شغل فکر میں بھر دوں گا, محتاجی کو دور نہ کروں گا.
جتنا مال بڑھتا جائے گا اتنی ہرس بڑھتی جائے گی اور ہمیشہ تو محتاج ہی رہے گا. عبداللہ مسعود سے اللہ نے فرمایا من جعل همومه ہما واحدا ہم الآخرتی کفاہ اللہ ہم الدنیا. جو اپنی ساری فکریں آخرت کی فکر مان لیتا ہے, جو کام کرنا آخرت کے لیے کرتا ہے, ایک ہی فکر میں بس آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے, یہ ایک فکر کر لیتا ہے اللہ کا بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے کفاہ اللہ من ہم الدنیا ہو, اس کی دنیا کی ساری فکروں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. ومن تشبت, اور جو دنیا کی فکروں میں لگا دیتا ہے وہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے کہ یوں کروں گے تیوں کروں, اسے لگا دیتا نا, ارے یوں آ جی یوں ہوا. تشبت دنیا کے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں, اگر کی فکر نہیں کرتا ہو. لم یبال اللہ فی ای واد حلق, کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو پرواہ نہیں. جا تو ایک فکر آخرت کی فکر, سب کام کرتا ہے آخرت کے لیے, اللہ اس کی ساری فکر کو دور کر دے گا. اللہ کا بدائے. تو آخری جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہاں جا کے کرنے والے, اللہ ہم کو کیوں نہیں بھیجا, رسول کو بھیجے, نشانیاں آ گئیں, سب آ گئیں اور تم نہیں مانے, کیا کرتے ہیں, چھوڑو. قل, آپ کہہ دیجیے, کل متربص, ہر ایک آدمی انتظار کر رہا ہے, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم انتظار کرو, فتربصوا, تم انتظار کرو, اب ان قریب. آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو زبان دی ہے اور ہر ایک اپنے طریقے اور عمل کو بہتر سمجھ رہا ہے. دیکھو اچھے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہر آدمی, گمراہ سے گمراہ آدمی بھی. چاٹ لگے دیکھو, رسا کے چاٹا لگے دیکھو ذرا, اور مختلف چاٹا لگے, مثال کے لیے بول رہا ہوں میں. ہر آدمی جو ہے آج تو اللہ نے ہر شخص کو زبان دی ہے, قلم دیا ہے, کمیونیکیشن کے طریقے معلوم ہوئے اس کو, ہر ایک اپنے طریقے عمل کو بہتر اور صحیح سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن یہ دعویٰ کچھ کام نہیں آئے گا. بہتر صحیح طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو. اللہ کے نزدیک کیا مقبول ہے, کون سا طریقہ, قرآن و سنت والا طریقہ, اللہ کے رسول صحابہ کا طریقہ مقبول و صحیح ہو. اس کا پتہ کل قیامت میں چلے گا. اس دن معلوم ہو جائے کون غلطی پر تھا, کون گمراہی پر تھا, کون سے راستے پر تھا. کل معلوم ہونے والا, آج نہیں معلوم ہوتا. آج ہر ایک کو دعوت, غلطی میں بولو مانتے ہیں کیا, جاؤ جی تمہیں کیا معلوم, بزرگوں کی قدر نہیں ہے, وہ نہیں, چلو گروپ لے کے جو ہے سندل بھی کر رہے ہیں, عروج بھی کر رہے ہیں, غسالہ شریف غسل کر کے غسالہ پی رہے, قبر کو دھو دو, غسل شریف کیا ہے, سب چیزیں جو ہے حضرت بھی, علامہ بھی, مولانا بھی, سعود بھی. تو آج نہیں کل معلوم ہونے والا. لوگوں کی تعداد دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ, القاب کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے, صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی سنت. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.